کہ ایک ہے صرف جسمانی جھکاؤ، ایک ہے حقیقی جھکاؤ۔ حقیقی جھکاؤ کا کیا مطلب ہوگا؟ اپنی پورے وجود کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جائے۔ یہ نہ ہو کہ میں تو جھک گیا اور میری مانوی شخصیت جو ہے اس کی گردن اکڑی ہوئی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے اور وہ جھکنے کو تیار نہیں۔ ہمیں سے ہر شخص کا ایک یہ ظاہری جسم ہے، ایک اندر کی ہماری خودی ہے، خودی، یہ خودی بھی اللہ کے سامنے جھک جائے۔ دراصل علامہ اقبال نے جو اپنی کتاب اسرار خودی پھر رموز بے خودی، یہ دو الفاظ جو ہے کیوں ہیں؟ پہلی بات خودی ہے، انسان کے اندر اتنی خود اعتمادی ہو کہ وہ اپنے پورے وجود کے اوپر حاکم ہو۔ یہ نہ ہو کہ وہ چاہتا کچھ اور ہے اور وجود اس سے کچھ اور کرا رہا، نفس کے تابع ہے۔ وہ چلنا چاہتا ہے کسی اور طرف، نفس کہتا نہیں ادھر چلو، اور وہ چل پڑتا ہے۔ نہیں، ایک انسان جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ فلی کمپوزڈ انسان، ان کنٹرول آف ہمسیلف، اور پھر وہ خدا کے سامنے جھک جائے، خود ہی خدا کے سامنے جھک جائے، یہ گویا کہ اب بات مکمل ہو گئی۔ فرض کیجئے کہ آپ کی خودی ہی کامل نہیں ہے، آپ چاہتے ہیں کسی برے کام کو چھوڑنا، چھوڑ نہیں پاتے، تو کہاں خودی ہوئی؟ اس کا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں جی بہت مرتبہ کوشش کی ہے سگریٹ چھوڑنے کی، اور اتنے دن اتنے مہینے بھی چھوڑے رکھی ہے، پھر جو ہے ہماری عادت جو ہے پھر عادت آتی ہے، لوٹ کر آ جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ اپنے وجود پر کنٹرول نہیں ہے۔ تو اپنے وجود پر کنٹرول نہیں تو اللہ سے پھر عہد جو کر رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، بے معنی ہے۔ یہ تو بامانی ہوگا جب کہ تم اپنے وجود پر پوری طریقے سے تسلط یافتہ ہو، اپنا کنٹرول تمہیں حاصل ہو، پھر تم جھکو اللہ کے سامنے، تو گویا کہ پھر پورا وجود جھکے گا، پھر تمہاری خودی جو ہے وہ بھی اللہ کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے گی۔ تو یہ ہے رموز بے خودی، بے خودی، اپنی خودی کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈال دینا۔